بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگا، بھیا میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے تو مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل نے ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سہامہ بن ارقم کے ہاتھوں ان کو فروخت کیا۔ جس سہامہ بن ارقم کے گھر کے قریب ایک باغ تھا۔ چنانچہ سہامہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ سامنے والے پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہے، اور یہ حکم دے کر سہامہ اپنی ضرورت سے کہیں چلا گیا، اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگا۔ جب سہامہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا، تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں غلام کہاں ہیں۔ یہ سن کر جب سہامہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اللہ کے عبادت میں مصروف ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر سہامہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائے کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی، اور پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھیا میں خضر ہوں۔ سہامہ سن کے اس کے ہوش اڑ گئے اور دل میں کہا کہ یہ تم نے کیا کہ ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ سہامہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور اللہ سے مواخذہ نہ کرنے کی دعا کی، کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدے شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، خضر کو رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے، تو اس شخص نے بتایا کہ میں شاذون ہوں۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاذون نے کہا، خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے عبادت خانہ تھا۔ پس حضرت خضر علیہ السلام یہ سن کر فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کی، تو آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاذون فرشتے سے کہا، اے شاذون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ چنانچہ شاذون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شاذون فرشتے کی دعا کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔